أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی ہی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے سے، فقتلو پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم پس تم پر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فتاب علیکم پس توبہ قبول کر لی اس نے تمہاری، انہو بے شک وہ، هو التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً واضح طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بس پکڑ لیا تمہیں صاعقہ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور
ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ان سے کہا یا قوم، اے میری قوم۔ تو اس میں ان سب لوگوں کو مخاطب کیا گیا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے والے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، ان سب کو کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یا قوم، یا قوم کہہ کے مخاطب کیا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کو ایسے ہی بلاتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم۔ یہی ہم نے دیکھا قرآن میں ہر نبی اپنی قوم کو ایسے بلاتا ہے، اے میری قوم، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم۔ ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بے شک تم نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر، ظلمتم انفسکم۔ تو یا قوم کی ندا میں ایک تو اپنی قوم کے ساتھ اظہار محبت اور یہ واضح کرنا کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اپنی قوم سے شفقت کرتے ہوئے انہیں کہا یا قوم، اے میری جماعت، اے میری قوم، اے میرے اصحاب، سب کے سب مرد عورتیں، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، با حرف جر ہے اور سبب کے لیے آیا ہے، جو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو معبود بنانے کے سبب تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ۔ فتوبوا الی بارئکم، اب ظلم تم کہا کیونکہ ظلم جو ہے یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی یہ شرک جو تم نے کیا یہ اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا، اور ظلم عظیم ہے کہ اللہ کا حق ہے عبادت کرنا اور انسان اللہ کا حق کسی اور کو دینا شروع کر دے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس ظلم کا نقصان سب سے زیادہ تمہیں کو ہے کہ اس شرک کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو وہ انسان اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں جو ڈال لے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، یہ اس کی اپنی جان پر ہی تو ظلم ہے۔ تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اب اس گناہ کی معافی مانگ لو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ فتوبوا، یہ فا جو ہے نا یہ ترتیب کے لیے ہے، یعنی اب تم پر واجب ہے امر کہ توبہ کرو فوراً، فتوبوا، اس میں لیٹ نہ کرنا، فا جو ہے نا اس میں ترتیب اور تعقیب اور فی الفور عمل کرنے کو، فتوبوا، بس جلدی کرو توبہ کرنے میں، توبوا الی بارئکم، تو توبہ جو ہے وہ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ فتوبوا الی بارئکم، باری
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے اللہ باری تعالی، ہم کہتے ہیں نا، باری کا معنی خالق، تمہارا پیدا کرنے والا. فتوبوا الی بارئکم، اس کی طرف توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے تمہیں وجود میں لایا، تم تھے نہیں، تمہیں پیدا کیا، اس کی طرف لوٹ آؤ. یعنی اس کی معصیت چھوڑ کے، اس کی نافرمانی چھوڑ کے، اس کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ کے توحید کی طرف آ جاؤ. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے. اللہ کے لیے ایک تو اگر گناہ ہے اسے چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی ہے اسے چھوڑ دے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اسے قبول کر لے. تو ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے توبہ کرنی ہے. فتوبوا الی بارئکم، ہم کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا توبہ کا راستہ اب تمہارے لیے کیا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اب تمہاری توبہ قبول ہوگی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ اس طرح قبول کی کہ ان کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو یہ بھی فا جو ہے نا فَاقْتُلُوا کے اندر فا یہ تفسیریہ ہے، یعنی جو بعد میں جملہ آ رہا ہے وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ ان کی جو توبہ ہے، جو ان سے مطلوب ہے وہ کیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ فا کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر ان کی توبہ ہوگی. تو انفسکم سے مراد یہ نہیں کہ اپنے خودکشی کر لیں. انفسکم کا معنی ان کے بعض ان کو ماریں، انہی کے لوگ. اب وہ بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. کچھ ایسے تھے جو بچھڑے کی محبت میں اور اس کی عبادت میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب انہیں حکم ہوا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو اب اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان کو تلواریں اور خنجر دے دیے گئے، اور جو ان کے سامنے آیا بچھڑے کی پوجا کرنے والا اس کو وہ قتل کرے، چاہے اس کا بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی رشتہ دار. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کی کہ اس طرح تو ہم، یعنی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم سامنے بھائی نظر آ رہا ہے اور اس کو قتل کریں، تو کچھ ایسی صورت ہو جائے کہ ہمیں پتہ نہ چلے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تھا ان کے اوپر بدلی کا ایسا گٹا ٹوپ، یعنی سایہ کیا، اندھیرا کیا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے. اور 70,000 جو تھا بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہوا. تو جب یہاں تک یعنی قتل بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اس طرح تو میری پوری قوم قتل ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہیں پہ روکنے کا حکم دیا جو قتل تھا، اور جو قاتل تھے ان کو بھی معاف کر دیا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو بھی معاف کر دیا. اس طرح ان کی یہ توبہ قبول ہوئی. اور اس بات پر یہودی بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح توبہ کی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، جو بھی تھے
اس میں شریک ہم نے سب کو قتل کیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایسی نوبت ہی کیوں آئی، تم نے ایسے گناہ کیوں کیا کہ جو اس طرح کی توبہ کے لیے تمہیں اس طرح توبہ کرنی پڑی. اور امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، یہ رحمت ہے کہ وہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی مانگتے اللہ پھر معاف کر دیتا ہے. فتوبوا الی بارئکم، بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، اور اس رجوع کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے، اپنی جان بھی چھوڑنی ہے. فاقتلوا انفسکم، اپنی جانیں بھی اسی کے سپرد کرنی ہے، پھر توبہ ہے تمہاری. فاقتلوا انفسکم. اس کے بعد ہے فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، یہ قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. فاقتلوا انفسکم ذالکم، یہ اشارہ ہے، ذالک اشارہ ہے، ذالکم یہ اشارہ ہے قتل کی طرف. یہ قتل کرنا تمہارا یہ فعل خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یا اس کے نزدیک. فتاب علیکم، بس اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. تو یہ توبہ ان کی اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی. فتاب علیکم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس توبہ کے لیے ان کو توفیق بھی دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اب ایک دوسرے کو قتل کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے گناہ کیا تھا اس سے ان کو اس طرح معافی ملی. انہ هو التواب الرحیم، یہ جو جملہ ہے نا یہ اس توبہ کی تعلیل ہے، علت ہے. یعنی کیوں توبہ قبول کی؟ اس لیے کی کہ وہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب صیغہ مبالغہ ہے، مبالغہ یعنی کثرت سے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انہ هو التواب الرحیم، اور رحم فرمانے والا ہے. تو توبہ کے ساتھ رحمت ہوتی ہے، یعنی جب انسان اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. انہ هو التواب الرحیم، اس لیے توبہ کے ساتھ صفت رحیم کا ذکر آیا کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں نا تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. کثرت استغفار اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، موجب ہے. اس کی اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تو یہ جو بات تھی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ ان 70 آدمیوں نے کی تھی جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہ ان کے بہترین لوگ تھے. تو بنی اسرائیل کے بہترین لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک کہ ہم رب کو نہ دیکھ لیں. اِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى اللہ جہرتاً، جہرتاً یعنی ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں واضح طور پر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پھر پکڑ لیا ان کو
آسمان سے آنے والی آگ نے، الصاعقہ، اور ایسا پکڑا کہ وہ سب مر گئے۔ فاخذتہم الصاعقہ، بجلی آئی آسمان سے، آگ تھی جس میں۔ اور یہ کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح صاعقہ سے ہلاک کیا، تو یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے دیکھتے ہی دیکھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس آگ کو آتے ہوئے اور ایک دوسرے کو جلتے ہوئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ حتیٰ یہ غایا کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ اردو میں اس کے لیے یہ لفظ ہے جہرتن، مفعول مطلق ہے، کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ دیکھ نہیں لیں گے ہم نہیں مان لاتے، ہم موسیٰ تجھے نہیں مانتے۔ تو یہاں تک ان کا تمرد تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عناد کی وجہ سے، ان کے اس شک کی وجہ سے، وہ اللہ پر اس قدر یعنی ان کا ایمان ایسے تھے کہ شک میں مبتلا تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ۔ اور اس کا سورہ نساء میں بھی ذکر آتا ہے، يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اب بھی اہل کتاب یہودی اے نبی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم پر آسمان سے کتاب اترے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، تو انہوں نے یہ جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے تو کہہ رہے ہیں نا کتاب اترے تو ہم دیکھیں کتاب اور اس کو پڑھیں۔ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کو بجلی نے پکڑ لیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح ان کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی موت کے بعد ان کو پھر زندہ کیا، اور یہ زندگی اس لیے دی لعلکم تشکرون، کہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو ان کی جو سزا تھی، جو صاعقہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ہلاک کیا تھا، کہ وہ، اور اس میں ان کا یہ طلب کرنا کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ان کا جو یہ سوال تھا یہ ان کے کہہ لیں کہ تکبر کی وجہ سے تھا، جن کو فوری طور پر ان کو اس کی سزا ملی۔ تو ان آنکھوں سے دنیا میں انسان رب کو نہیں دیکھ سکتا، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کرائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس 14ویں کو چاند کو دیکھ رہے ہو، اور کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ غلط کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر دیکھ پاؤ گے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے ایک تجلی ڈالی کوہ طور پر، اور موسیٰ
فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا جلال اور اس کا نور ایسا ہے کہ کوئی مخلوق جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایسی آنکھیں دے گا جس سے مومن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے اور اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ لمحے ہمارے لیے خوشی اور سعادت کے لمحے ہوں، اور اس دن ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ اور جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، انہم لمحجوبون، وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو وہ ایک طرح کی سعادت بھی ہوگی، کیونکہ جنت کی نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔